اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ خدا فروتنی کے ساتھ آپ کے ایمان کو بھی بڑھائے، آپ کو ترقی بھی دے، اور آپ منہ سے بولیں اور خدا ویسا کرے، تو پھر ہمیں بائبل مقدس کو پڑھنا ہے، جاننا ہے، سمجھنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں پاسٹر عمران برکت کی طرف سے تمام آئزک ٹیلی ویژن کے ناظرین کو بہت بہت سلام، اور خداوند کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کا خوبصورت دن خدا نے ہمیں دیا ہے، اور خدا کی تعریف کرتے ہیں کہ اس کی تمام نعمتیں، برکتیں، بخششیں جو یہوہ پاک باپ نے ہمارے لیے رکھی ہیں، ہم زندہ خدا کی تعریف کرتے ہیں۔ یاد رکھیں خداوند یسوع مسیح ایمان کا بانی اور کامل کرنے والا ہے، اور اگر ایمان کے ساتھ ہماری زندگی میں خدا کا کلام ہو اور ایمان کے ساتھ ہم بائبل کو اپنے منہ سے ادا کرتے ہیں، تو خدا اپنے کلام کی قدرت کے وسیلہ سے بڑے بڑے ہمارے لیے کام کرتا ہے۔ اس لیے بائبل مقدس کو پڑھنا بہت ضروری ہے، اور پڑھ کر اپنے دل میں رکھنا، ذہن میں رکھنا، اور چلتے پھرتے خدا کے کلام مقدس کو ادا کرنا، اپنی دعاؤں کے اندر خدا کی پاک باتوں کو شامل کرنا۔ جب آپ ایسا کرتے ہیں تو خدا یقیناً آپ کو برکت دیتا ہے۔ ایک بہت ہی خوبصورت بات جو خدا یسوع مسیح نے صوبے دار سے کہی تھی، میں اسے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کلام مقدس کے اندر متی کی انجیل اور اس کا 8واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں خدا یسوع مسیح نے کہا، اور یسوع نے صوبے دار سے کہا، جا جیسا تو نے اعتقاد کیا تیرے لیے ویسا ہی ہو، اور اسی گھڑی خادم نے شفا پائی۔ یاد رکھیں آپ کا فیتھ جو ہے وہ بڑے بڑے کام کرتا ہے، اور آپ کا فیتھ جب خدا دیکھتا ہے تو اسے دیکھ کر آپ کی زندگی میں وہ کام کرتا ہے جو آپ نے کبھی سوچے نہیں ہوتے۔ یاد رکھیں اپنے آپ کو خدا ان کے پاک ہاتھوں میں سونپتے ہوئے اس کے ساتھ وقت بتائیں، اس کے ساتھ ٹائم نکال کر یسوع کے ساتھ چلیں، وہ آپ کو برکت دے گا۔ اس وقت میرے ساتھ بہت ہی خوبصورت خدا کے خادم ہیں جو آج کے ہمارے گیسٹ ہیں۔ خدا انہیں اپنے پورے جلال اور اپنی خدمت کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ میرے ساتھ ہیں خدا کے خادم پاسٹر تنویر برکت صاحب۔ پاسٹر صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، اور شکریہ پاسٹر صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا تاکہ خدا کی پاک باتوں کو آپ سے سیکھ سکیں۔ پاسٹر عمران صاحب کا بھی شکریہ، آپ نے ایز ٹی وی چینل پر مجھے بلایا ہے، اور یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ گاڈ بلیس یو۔ پاسٹر صاحب اس سے پہلے کہ ہم خدا کے کلام مقدس سے آپ سے بات سیکھیں، خدا کا کلام سیکھیں، آپ دعا کیجئے۔ تھینک یو۔ خدائی قدوس جلال کے بادشاہ، تھینک یو جیزس۔ میں تیرا خادم یسوع مسیح کے نام میں شکر کرتا ہوں آج کے دن کے لیے، اور تیری سلامتی کا ہاتھ ہمیشہ ایزک ٹی وی چینل پر، پاسٹر انور فضل صاحب پر، ان کی ساری ٹیم پر، ان کے سارے سیٹر پر یسوع مسیح کے نام بڑا رہے، اور آج جو کلام ہم پڑھتے اور سناتے ہیں اس کے سبب سے دیکھنے والے تمام لوگوں کو خدائے قدوس تو ایمان میں مضبوط کرنا، اور ان کی زندگی میں تیرا جلال ظاہر ہو، اور خدا ان تیرے کلام کے سبب سے بڑے بڑے معجزے پیدا ہوں۔ تیرے کلام لکھا ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ آج اس کلام کے پڑھے اور سنائے جانے سے ہر ایک کو برکت ملے، یسوع مسیح کے نام میں، آمین آمین آمین۔ تھینک یو بھائی صاحب، اور خداوند آپ کو برکت دے۔ بھائی صاحب بہت ہی خوبصورت میں نے آیت جو آپ کے سامنے رکھی ہے کہ صوبے دار کو یسوع نے کہا کہ جیسا تیرا اعتقاد ہے ویسا ہی تو کرے، اور اس نے جا کر دیکھا کہ اس کے خادم نے شفا پائی۔ کیا کہیں گے؟ میں اس کے بارے میں بائبل مقدس میں سے ایک حوالہ دیکھوں گا، اور یہی حوالہ جو آپ نے کوٹ کیا ہے، اور یہ مقدس متی کی معرفت انجیلی بیان اس کے 8ویں باب میں یہ حوالہ ہے، اور 5ویں آیت سے اس پیسج کو ہم شروع کرتے ہیں۔ ہاں جی۔ اور کلام مقدس کی صداقت میں لکھا ہے، اور جب وہ کفر نحوم میں داخل ہوا تو ایک صوبے دار نے پاس آ کر اس کی منت کر کے کہا، اے خداوند، میرا خادم فالج کا مارا گھر میں پڑا ہے اور نہایت تکلیف میں ہے۔ اس نے اس سے کہا کہ میں آ کر اس کو شفا دیتا ہوں۔ صوبے دار نے جواب میں کہا، اے خداوند، میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، بلکہ صرف زبان سے کہہ ہی دے تو میرا خادم شفا پائے گا۔ خدا کے کلام پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ کلام مقدس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جب کفر نحوم میں داخل ہوئے
تو یسوع مسیح کے پیچھے ہزاروں لوگ تھے، یسوع کے دائیں بائیں آگے پیچھے بہت سے لوگ تھے، اور بائبل مقدس یہ فرماتی ہے کہ صوبیدار وہاں پر پہنچا، اور یہ صوبیدار جو ہے یہ یہودی نہیں ہے، نہ یہ مسیح ہے، یہ رومی ہے، بالکل، اور اس نے یسوع مسیح کے بارے میں بہت سے معجزے سنے ہیں، اور معجزے سننے کے بعد یہ یسوع مسیح کے پاس پہنچا ہے کہ میرا جو خادم ہے، میری جو خدمت کرتا ہے اس کے گھر میں، وہ چاہتا ہے کہ اسے شفا ملے، اس کی خدمت بحال ہو، وہ اس سے پیار کرتا ہے، اور وہ یسوع مسیح کے پاس جاتا ہے، اور یسوع مسیح کے پاس جب پہنچتا ہے تو وہ اس کے آگے جا کے جھکتا ہے، پھر یسوع مسیح کی منت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا خادم جو ہے وہ گھر میں فالج کا مارا بیمار پڑا ہے اور وہ سخت تکلیف کے اندر ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جب وہ کہتا ہے کہ میرا خادم بیمار ہے اور سخت تکلیف میں ہے، تو یسوع مسیح جو حلیم ہے، یسایہ کی کتاب لکھا ہے زکریا 9:9 کے اندر کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے۔ یسوع المسیح حلیم ہے، ان کی زندگی کے اندر ہم بڑی فروتنی کو دیکھتے ہیں، یسوع مسیح کے پاس بھی لوگ آتے ہیں، یسوع مسیح لوگوں کے گھروں میں بھی جاتا ہے، بالکل، تو یسوع مسیح نے پاسٹر عمران سے کہا کہ میں تیرے گھر آتا ہوں اور اسے شفا دیتا ہوں، لیکن صوبیدار نے کیا کہا؟ صوبیدار نے کہا نہیں اے خداوند، میں اس لائق ہی نہیں ہوں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے۔ اس شخص کی محبت دیکھیں یا اس شخص کی اندر جو رسپیکٹ ہے یسوع کے لیے، وہ جانتا ہے کہ یسوع مسیح ایک بہت بڑی شخصیت ہے، اور وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ وہ یسوع مسیح کے اختیار کو جانتا ہے، بالکل، وہ کہتا ہے کہ میں اس لائق ہی نہیں ہوں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، صرف تو زبان سے کہہ ہی دے تو میرا خادم شفا پا جائے گا، یہ اس کا ایمان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف تو زبان سے کہہ دے، کیونکہ اس نے بہت سے جو معجزے ہیں وہ دیکھے ہیں، سنے ہیں کہ یسوع کے کہنے سے لوگ شفا پاتے۔ اس میں صاحب ایک اور بھی بڑی بات ہم سیکھتے ہیں کہ صوبے دار ہے اور وہ اپنے نوکر سے، اس کا مطلب ہے کتنا پیار کرتا ہے، کتنا وہ ترس سے بھرا ہوا ہے۔ آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہیں، اگر ان کے گھر میں کوئی خادم ہے، کام کرنے والا ہے، تو وہ لوگ ان کی رسپیکٹ، اس طرح عزت، ان کا خیال نہیں رکھتے، بلکہ ان کے اوپر اس طرح کا دبدبا رکھتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ شاید کیا ہوگا۔ لیکن میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں، جتنے بھی خدا نے جن کو فضل دیا ہے کہ وہ اپنے گھر میں ملازم رکھتے ہیں، خادم رکھتے ہیں، صوبے دار کا یہ خادم تھا، اس کے گھر میں کام کرنے والا تھا، لیکن اس کے اندر ترس دیکھیے، پیار دیکھیے کہ وہ کس طرح پیار کرتا رہا، وہ اپنے ملازم سے کس طرح اس کا لگاؤ تھا کہ وہ اس کی خاطر، اس نے اپنے عہدے کو نہیں دیکھا، اس نے اپنے بڑے پن کو نہیں دیکھا، وہ جا کر یسوع کے پاس جاتا ہے کہ میرا خادم جو مفلوج ہے، فالج کا مارا ہے، تو چل اور اسے شفا دے۔ ہمیں بھی اپنے تمام ان لوگوں کو سپورٹ کرنی ہے، ان کی ہیلپ کرنی ہے، ان کی مدد کرنی ہے جو آپ کے گھر میں کسی طرح کا بھی آپ کے ساتھ مل کے آپ کی خدمت کرتے ہیں، آپ کے گھر میں کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ کیا کہیں گے بھائی صاحب؟ تو یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ ہمارے اندر محبت ہونی چاہیے۔ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ مال کو اپنے جو ملازم ہیں، نوکر ہیں، ان کا خیال کرو۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ صوبیدار نے جب یسوع کو بتایا کہ میرا خادم جو ہے وہ بیمار ہے، تکلیف میں ہے، تو یسوع کہتا ہے کہ میں آ کر اسے شفا دیتا ہوں۔ ہاں جی، تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں اس لائق ہی نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، صرف زبان سے کہہ دے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یسوع مسیح کے کہنے سے کوڑیوں نے شفا پائی۔ وہ اس بات کو جانتا ہے کہ یسوع المسیح نے جب بھی معجزہ کیا ہے، صرف کہنے سے معجزے ہوتے ہیں۔ سو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ یسوع نے 4 دن کے مردہ لازر کے قریب جا کے نہیں، دور سے کہا تھا کہ لازر قبر میں سے باہر نکلا، تو لکھا ہے کہ 4 دن کا مردہ لازر جو ہے وہ قبر میں سے باہر نکل آیا۔ سو بائبل مقدس کے اندر جو معجزے ہوئے ہیں ان کے بارے میں صوبیدار جو ہے وہ جانتا ہے۔ سو خدا آپ کو جو دیکھ رہے ہیں، خدا آپ کو برکت دے۔ میں ایک اور آپ کے ساتھ بائبل مقدس میں حوالہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پرانے عہد نامہ کے اندر سلاطین کی کتاب کے اندر اگر ہم دیکھیں، دوسرا سلاطین اور اس کے 5ویں باب کے اندر، وہاں پر نعمان کوڑی ہے۔ تو نعمان کوڑی جو ہے، بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ اس کے گھر میں بھی ایک جو ہے
نکرانی تھی, ملازم تھی, بالکل اور اس نے کہہ دیا کہ کاش میرا آقا جو ہے وہ سامریہ میں ہوتا اور وہاں ایک نبی ہے وہ اسے شفا دے سکتا ہے. ہاں جی بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ وہ نکلا اور اسرائیل میں پہنچا. اسرائیل میں جب وہ پہنچا تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے وہ سیدھا شاہ اسرائیل کے پاس گیا, اور وہاں پر اس کے ساتھ جو ہے بہت سے اس کے لوگ تھے ساتھ, اور بہت سے اس کے پاس سونا اور چاندی اور قیمتی کپڑے اور جوتیاں گفٹ وغیرہ تھے. جب نعمان جو ہے شاہ اسرائیل کے پاس پہنچا تو شاہ رام کا خط جو ہے اس کے پاس آیا. جب اس نے پڑھا کہ اس پر لکھا تھا اسے شفا دے, تو لکھا اس نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے. بالکل کپڑے پھاڑ سے کہ میں کوئی خدا ہوں جو میں اسے شفا دوں. بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ یہ بات الیشا کو پتہ لگی. جب الیشا نبی کو پتہ لگی تو اس نے کہا کہ بادشاہ تو نے کیوں کپڑے پھاڑے, اس سے میرے پاس آنے دے. سو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے جب وہ اس کے پاس گیا تو اس وقت الیشا نبی اپنی کوٹری میں تھا, اور اس نے کوٹری میں اندر کسی قاصد کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ نعمان کوڑی سے کہ جا کے دریائے اردن میں 7 گوتے مار. تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ وہ ناراض ہو گیا کہ نبی تو باہر نکلا ہی نہیں ہے, ہاں جی اور نبی نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں تیرے پاس آتا ہوں. یہاں پر یسوع مسیح کی علیمی دیکھیں, یسوع نے کہا میں آتا ہوں اور اسے شفا دیتا ہوں. نعمان کوڑی کے بارے میں لکھا ہے کہ الیشا کی بات سن کر وہ ناراض ہو گیا, اور لکھا ہے کہ وہ دریائے اردن کے قریب جب پہنچا تو اس کے ملازم نے کہا کہ نبی نے کیا زیادہ کہا ہے, اگر اس نے کہا کہ 7 گوتے مار لو تو 7 گوتے مار لو. تو بائبل مقدس کے لیے جب اس نے 7واں گوتا لیا تو جب وہ پانی سے باہر آیا اس کا بدن جو ہے وہ نیٹ اینڈ کلین ہو گیا, بالکل وہ بالکل بچے کی طرح پاک اور شفا ہو گیا. بالکل الیشا جو ہے وہ شافی نہیں تھا, الیشا خدا کا مسنجر ہے, جو خدا نے اس سے کہا شفا کیسے ہونی ہے اس نے بتا دیا. لیکن یسوع المسیح جو ہے وہ شافی ہے. بالکل یسوع المسیح کے پاس صوبیدار آتا ہے اور وہ کہتا ہے صرف تو زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پائے گا. وہ کہتا ہے میں بھی دوسروں کے متحد ہوں اور لوگ میرے متحد ہیں. جب میں سپاہیوں سے کہتا ہوں آ تو وہ آتے ہیں, جب کہتا ہوں تو جا تو وہ جاتے ہیں. جب یسوع مسیح نے یہ الفاظ یہ جملے سنے تو لکھا ہے یسوع مسیح نے پیچھے آنے والوں پر تعجب کیا اور کہا کہ میں نے ایسا ایمان جو ہے وہ اسرائیل میں نہیں دیکھا. اسرائیل کے بارے میں کہا کہ میں نے ایسا ایمان جو ہے وہ اسرائیل میں نہیں دیکھا. اور جو بھیڑ تھی اس کے اندر بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے. بالکل وہاں پر نفتالی کا قبیلہ ہے, عاشر کا قبیلہ ہے, بنیامین کا قبیلہ ہے اور یہودا کا قبیلہ ہے. گاڈ بلیس یو بھائی صاحب, اور آپ سے اور بھی بات چیت کریں گے کیونکہ یہ سچ بات ہے کہ ایمان کے اوپر جب ہماری بنیاد بن جاتی ہے اور پھر بولتے ہیں تو خدا بڑے بڑے کام کرتا ہے. تو جی ناظرین, اس وقت ٹائم ہوا جاتا ہے بریک کا, لیتے ہیں شارٹ بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیں ایمان کا روح. جی ویلکم بیک, اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمان کا روح, اور ہم بات کر رہے ہیں کہ ایمان کے وسیلہ سے خدا جو ہے بڑے بڑے کام کرتا ہے. اگر آپ کا فیتھ ہے تو اگر آپ ایمان سے بولتے ہیں تو یسوع مسیح جو ہے آپ کی زندگی میں وہ کرتا ہے جو آپ چاہتے ہیں. دیکھیے صوبے دار جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ چل کر میرے خادم کو شفا دے. تو خدا یسوع نے کہا کہ میں آؤں گا اور اسے شفا دوں گا. لیکن پھر اس نے اقرار کیا, مانا, اس کی عاجزی, اس کی فروتنی نے اسے خداوند کے آگے جھکا دیا. تو یسوع نے کہا کہ جا تیرے خادم نے شفا پا لی ہے. اگر ہماری زندگی کے اندر فروتنی ہے اور فروتنی کے ساتھ اگر فیتھ ہے تو یقین جانیں آپ اپنی زندگی میں وہ کچھ پائیں گے جو آپ نے کبھی نہیں دیکھا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ خدا فروتنی کے ساتھ آپ کے ایمان کو بھی بڑھائے, آپ کو ترقی بھی دے, اور آپ منہ سے بولیں اور خدا ویسا کرے, تو پھر ہمیں بائبل مقدس کو پڑھنا ہے, جاننا ہے, سمجھنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے. بھائی صاحب کیا کہیں گے, بہت ہی خوبصورت بات اور بہت ہی خوبصورت باتیں خدا کے کلام مقدس میں سے ہم سیکھ رہے ہیں. خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میں نے اسرائیل میں بھی ایسا ایمان نہیں پایا. کیا کہیں گے؟ ہمیں کو یہاں پر میں پوائنٹ شیئر کرنا چاہوں گا. ایک سامری عورت بائبل مقدس کے اندر ہے, جی اس کی بیٹی کے اندر بھی ناپاک بدرو تھی. ہاں جی. اور وہ بھی یسوع مسیح کے پاس آئی. ہاں جی. اور اس نے آ کے یسوع کی منت کی اور کہا کہ میری بیٹی کے اندر ایک بری روح ہے, وہ ستاتی ہے. یسوع مسیح نے کہا کہ ممکن نہیں کہ لڑکوں کی روٹیاں کتوں کو ڈالی جائیں. ہاں جی. لیکن اس عورت نے اس بات کا غصہ نہیں کیا
اور اس عورت نے بڑی حلیمی کے ساتھ کہا کہ کتے بھی مالک کی میز سے گرے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں. سو یسوع مسیح نے کہا کہ جا عورت، تیرا ایمان جو ہے بہت بڑا ہے، جیسا تیرا ایمان ہے ویسے تیرے لیے یہ اس کی فروتنی اور عاجزی اور حلیمی کے سبب سے یسوع مسیح نے اسے بہت بڑی بات یہ دونوں کی ایک ہی سینس ہے، دونوں کا ایک ہی مزاج دیکھتے ہیں، صوبیدار کا بھی اور اس کنانی عورت کا بھی. یسوع مسیح نے اس عورت سے کہا کہ جیسا تیرا ایمان ہے ویسا تیرے لیے ہو جائے. وہ عورت جب گھر پہنچی تو بری روحیں اس میں سے جا چکی تھی. بالکل. اور جب یہ صوبیدار گھر پہنچا تو اس کا ملازم بھی چارپائی پر فالج کا مارا پیرالائز نہیں تھا بلکہ اپنے قدموں پر کھڑا تھا. بالکل. وہ بھی ہیل ہو گیا. سو یہ دونوں معجزے جو ہیں وہ ہم ایمان سے دیکھتے ہیں. اسرائیل کے اندر بھی بہت سے ایمان دیکھے جاتے ہیں، لیکن ان دو لوگوں کی دو شخصیت جو ہے صوبیدار اور سیکنڈلی یہ کنانی عورت، ان کے معجزے بھی ایمان کی سر پر ہے اور ایمان سے جو ہے وہ معجزے ہوتے ہیں. یسوع مسیح نے ایسا ایمان جب وہ کہتے ہیں میں نے اسرائیل میں نہیں دیکھا، سو اس میں جو بنی اسرائیل کے 12 قبیلے ہیں، یسوع مسیح ان کے ایمان کو دیکھتا ہے کہ ان کا ایمان کا جو لیول ہے وہ پیچھے ہے، وہ نیچے ہے. سو یسوع مسیح نے وہاں پر ایک اور بات کہی، جی میں دیکھوں گا اس میں سے 11ویں ایسے، اور میں تم سے کہتا ہوں کہ بتھیرے پورب اور پچھم سے آ کر ابراہام، اسحاق اور یعقوب کے ساتھ آسمان کی بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہوں گے. جی مگر بادشاہی کے بیٹے باہر اندھیرے میں ڈالے جائیں گے، وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا. یسوع نے صوبیدار سے کہا جا، جیسا تو نے اعتقاد کیا تیرے لیے ویسا ہو. اسی گھڑی خادم نے شفا پائی. آمین. آمین. سو بائبل مقدس کے اندر یسوع مسیح نے اس بات کے بعد کہا کہ بتھیرے پورب اور پچھم سے آ کر جو ہے وہ ابراہام، اسحاق اور یعقوب کے ساتھ آسمان کی بادشاہی کی ضیافت میں شامل ہوں گے. عزیزو، یہ بات قابل غور ہے. اگر ہمارے اندر ایمان ہے تو یاد رکھیں ہماری زندگی کے اندر معجزے ہوں گے. جیسے یسوع مسیح نے اندھوں کو آنکھیں دیں، لنگڑوں کو چلایا، کوڑیوں کو پاک صاف کیا اور مردوں کو زندہ کیا. اور یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو اور انہیں باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. جو ایمان لائیں گے وہ نجات پائیں گے. جو ایمان لائیں گے ہم نجات پائیں گے، گناہوں سے نجات پائیں گے، بیماریوں سے نجات پائیں گے، ابلیس سے نجات پائیں گے. اور بائبل مقدس کی باتیں جو ہیں وہ بالکل سچ اور برحق ہیں. اسی سنڈے ہمارے چرچ میں ایک بیٹی نسیم ہے، اس کی چھوٹی بہن جو ہے تقریباً اس کی ایج بھی 22 ہے، اور اس کے اوپر ایک بیڈ اسپرٹ آتی رہی ہے تقریباً 6 سے 7 سال. جب وہ بیڈ اسپرٹ آتی تھی وہ ہندی اسپرٹ تھی. جب وہ آتی تھی اس کی باڈی کے اوپر، اس کے چہرے کے اوپر ہندی لکھی جاتی تھی، اور اسے ہارٹ کی پرابلم تھی. سو خداوند یسوع کا شکر ہے کہ جب ہم نے پچھلے 2 ویک دعا کی تو خداوند یسوع نے اس کی ہارٹ کی بیماری سے بھی اسے شفا دے دی. اور سیکنڈ جو اس کی باڈی کے اوپر ہندی لکھی جاتی تھی وہ اس کے بعد ہی لکھی جا رہی. آمین. تو یہ معجزہ کیسے ہوا؟ ایمان کے ساتھ. بالکل. دعا کرنے والا کا بھی ایمان ہونا چاہیے اور دعا کروانے والے کا بھی ایمان ہونا چاہیے. یہ جو آیت یسوع نے کہا ہے کہ بادشاہی کے بیٹے باہر اندھیرے میں پھینکے جائیں گے، یہ وارننگ ورس ہے. یہ وارننگ ہے ہمارے لیے. یاد رکھے کہ جو بہن بھائی ایمان نہیں رکھتے، جو چرچ نہیں جاتے، جو بائبل نہیں پڑھتے، ان کے لیے یہ وارننگ آیت ہے کہ بادشاہی کے بیٹے باہر اندھیرے میں ڈالے جائیں گے. سو یاد رکھے بائبل مقدس کے اندر عبرانیوں 9:27 میں لکھا ہے آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور عدالت کا ہونا جائے وہ مقرر ہے. خدا ہماری عدالت کرے گا اور یسوع عدالت کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور عدالت ان لوگوں کی ہوگی جو ایمان نہیں رکھتے. یاد رکھیں جو ایمان رکھتے ہیں وہ نجات پائیں گے، جو ایمان نہیں رکھتے وہ مجرم ٹھہرے جائیں گے، اور مجرم کو جو ہے وہ پاسٹر عمران صاحب خدا جو ہے وہ سزا دے گا. بالکل. اس کا بیٹا جو ہے وہ سزا دے گا. اس میں پاسٹر صاحب ایک اور بھی بات ہے کہ جس طرح دیکھیں کنانی عورت کو یسوع نے کہا کہ جا تیری بیٹی نے شفا پا لی، صوبیدار کو کہا کہ تیرے خادم نے سلامتی حاصل کر لی. جی. ایک چیز جو نعمان کوڑی سے بات سیکھتے ہیں کہ جب لیشا نے اسے کہا تو اسے اچھا نہیں لگا کہ میں لیڈر ہوں اور اتنی بڑی میں اتنی دور سے سفر کر کے آیا، اور انہوں نے مجھے کہا کہ جا کر پانی میں 7 غوطے لے مار اور تو شفا پا جائے گا. اس کے نوکر نے اسے سمجھایا کہ اگر وہ کوئی بڑا کام بھی کہتا تو وہ بھی کرتا. نبی کہتا تو کرنا پڑتا تھا. آج میں بتانا چاہتا ہوں ناظرین کو کہ اپنی زندگی کے اندر یہ نہ سوچا کریں کہ اگر آپ نے کسی خادم کو ریکویسٹ کی ہے دعا کے لیے کہ میرے لیے دعا کریں،
اور وہ آگے سے آپ کو ہاں بولتا ہے، اس کے لیے ایگری ہوتا ہے، تو آپ یہ نہ سوچا کریں کہ میں اتنی دور سے آیا اور میں نے کہا مجھ پر ہاتھ نہیں رکھے، میرے لیے دعا نہیں کی، بلکہ انہوں نے اسٹیج سے ہی دعا کر دی ہے، میں چرچ بھی گیا۔ ایسی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو شفا حاصل کرنے میں رکاوٹ ڈال سکتی ہیں۔ اگر یہ رکاوٹیں ختم اپنی لائف سے کرنی ہے تو ہم نے نیوٹرل بالکل سادہ طریقے سے یسوع پر بھی ایمان رکھنا ہے، کلام مقدس پر بھی ایمان رکھنا ہے، اور وہ خادمین جو خدا نے آپ کے لیے مقرر کیے ہیں، جب وہ کوئی بات آپ کو کہتے ہیں تو ان کی بات کا یقین کرنا ہے، کیونکہ وہ آپ کے لیے سلامتی کا سبب بنتے، وہ آپ کے لیے برکت کا سبب بنتے، وہ آپ کی نجات، بحالی اور خوشحالی کا سبب بنتے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے انہیں زمین پر مقرر کیا ہے، خداوند یسوع مسیح نے انہیں کھڑا کیا ہے تاکہ وہ منہ سے ادا کرے، تاکہ آپ کی زندگی جو ہے وہ ہیل ہو، شفا پائے۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں، بہت سے ایسے کام ہے جو بائبل مقدس میں لکھے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے زبان سے ہی کہا تو بہتوں نے شفا بھی پائی، بہتوں نے سلامتی اور زندگی بھی پائی۔ بس اب کیا کہیں گے جو لوگ اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں، اس طرح کا مزاج رکھتے ہیں، اور وہ جو شفا انہیں اسی وقت ملنی ہوتی ہے وہ پھر کئی سالوں بعد ملتی ہے۔ یہ رویہ ہم نے اسرائیل میں بھی دیکھا ہے۔ بالکل سوری 40 دن کا سفر تھا ہاں جی، اور وہ 40 سال میں ٹرانسفر ہو گیا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ خدا جس اینگل سے انہیں دیکھنا چاہتا تھا اس اینگل میں پوزیشن نہیں لے رہے تھے۔ بالکل بالکل اور عبرانیوں 11ویں باب کے اندر اس کی 5ویں لکھا ہے کہ ایمان ہی سے حنوک جو ہے وہ خدا کو پسند آیا۔ بالکل جب ہمارے اندر ایمان ہوگا تو ہم خدا کو پسند آئیں گے، اگر ایمان نہیں ہوگا تو ہم خدا کو پسند نہیں آئیں گے۔ عبرانیوں 11:5 میں لکھا ہوا ہے ایمان ہی سے حنوک خدا کو پسند آیا اور خدا نے اسے اٹھا لیا تاکہ وہ موت کو نہ دیکھے۔ ہاں جی، اور بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ سو جب لوگوں کا یہ رویہ ہوگا کہ خادم ہمارے پاس آئیں، ہمارے اوپر ہاتھ رکھیں، تو پھر ہی ہم شفا پائیں گے۔ بالکل ہم بہت سے لوگوں کے لیے، میں اپنی بات کرتا ہوں، پاسٹر انور فضل صاحب کی بات کرتا ہوں، اور تمام ایماندار جو خادم ان کے لیے بات کرتا ہوں، بہت ٹائم پہ یہ گواہی ملی ہے کہ ہم نے فون پہ دعا کی ہے اور یسوع مسیح نے شفا دے دی۔ بالکل ہم کل گئے ہوئے تھے میو ہاسپٹل کے بالکل قریب جو ہے وہ ایک راؤنڈ بورڈ ہے اس کے پیچھے، اور اس کے ساتھ ہی وہ کپڑوں والی شاپ ہے، کافی ساری شاپ، اس کے ساتھ گلی میں ایک بیٹی سمن ہے۔ تو اس بیٹی سمن کو 6 سال سے بری روحیں ستا رہی تھی۔ وہ بڑی بڑی جگہ پر گئے، اور ایک ٹائم پر میں جا رہا تھا کہیں میٹنگ میں کلام سنانے کے لیے، راستے میں کال آ گئی اور اس کی ماں نے مجھ سے کہا کہ بھائی صاحب میری بیٹی 6 سال سے ابلیس کے قبضہ میں ہے، تو آپ پلیز ہمارے گھر آئیں اور اسی وقت آ جائیں، بیڈ اسپرٹ حاضر ہے۔ میں کہ میں اس وقت یسوع کا کلام سنانے جا رہا ہوں اور میں ایک کلام کی بنیادی چھوڑ کے ادھر نہیں آ سکتا، میں آؤں گا، میں شام کو آؤں گا۔ وہ کہہ رہی اس وقت بہت تنگ کر رہی۔ میں کہ ڈونٹ ویری، شفا تو یسوع نے دینی ہے۔ ہاں جی، تو میں فون پہ دعا کرتا ہوں۔ میں نے کہا اس کے کان کو فون لگاؤ۔ جب میں نے کان کو فون لگایا تو وہ بیڈ اسپرٹ مجھے کیا کہتی پاسٹر تنویر تو مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں۔ میں کہ میں تجھے جانتا ہوں کہ تو وہ ابلیس ہے جو آسمان سے گرایا گیا ہے، اور یسوع نے صلیب پر تیرا برملا تماشا بنایا ہے، اور 3.5 سال میں ہزاروں لشکر جو ہیں وہ یسوع نے نکال دیا۔ وہ اتھارٹی میرے پاس ہے، تیری ویلیو کو میں جانتا ہوں، تو میرے یسوع کو نہیں جانتی۔ جب میں نے 5 منٹ ابھی دعا نہیں کی، وہ چیخے مار کے وہ بدرو اس میں سے نکل گئی، اور خدا کا شکر ہے آج اس بات کو 2 سال ہو گئے، وہ بیٹی بالکل ٹھیک ہے۔ خدا کا شکر ہے۔ اور وہ ایوری سنڈے جو ہیں وہ وہاں سے ہمارے چرچ میں عبادت کے لیے آتا ہے۔ بالکل بھائی صاحب، خدا کا شکر ہے کہ خدا اپنے خادموں کو استعمال کرتا ہے، کہ ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ بھی رکھا جائے اور مجبور کیا جائے۔ آپ نے دیکھے فون پہ دعا کی اور خدا نے بیٹی کو شفا دی۔ اس طرح کی ہزاروں گواہیاں میں ناظرین آپ کو شیئر کر سکتا ہوں کہ خدا کے خادم پاسٹر انور فضل صاحب، خدا کے خادم پادری شوکت صاحب، ساری ٹیم، خدا کے خادمین، خوابوں کے اندر ہی لوگ کبھی نہیں ملے ہوتے، خوابوں کے اندر ہی خدا کے خادمین ملتے ہیں، اور ان کی جو بیماریاں ہوتی ہیں، کمزوریاں ہوتی ہیں، خدا ان سے رہائی دیتا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک واقعہ، گوجرے کی ایک پیاری بہن یہاں پر آئی تھی گواہی دینے کے لیے، اس کی پاسٹر انور فضل صاحب سے کسی کے ساتھ کبھی ملاقات نہیں ہوئی، اسے شیطان بہت زیادہ ستاتا تھا،
پریشان کرتا تھا اور سانپ کے روپ میں آ کے ہر طرح سے اسے پریشان کر رہا تھا، لیکن اس نے کہا کہ میں نے خواب کے اندر ہی دیکھا کہ پاسٹر انور فضل صاحب خواب میں آئے ہیں اور انہوں نے بدروحوں کو اور سانپ کی روحوں کو مارا اور وہ بھاگی ہیں، اور اس دن سے لے کر اب تک میں نے شفا پائی ہے۔ یاد رکھے، شفا پانے کا رویہ اور شفا پانے کا مزاج آپ کا بالکل ٹھیک ہونا چاہیے۔ اگر آپ اپنے دل اور دماغ میں یہ بات بٹھائے ہوئے ہیں کہ مجھ پر ہاتھ رکھا جائے گا، میں مجبور کروں گی یا مجبور کروں گا، اگر پاسٹر صاحب نہیں ملے تو میں شفا نہیں پا سکتی، تو آپ نے پہلے ہی سے اپنے آگے رکاوٹ کھڑی کر لی ہے۔ خداوند یسوع مسیح آپ کے ایمان کو دیکھتا ہے کہ جیسا تیرا اعتقاد ہے ویسا ہی ہو۔ یسوع مسیح آپ کے دل پر نگاہ کرتا ہے، یسوع مسیح آپ کو ویسے ہی سلامتی دینا چاہتا ہے، اور جب آپ خدا کے خادمین آتے ہیں، وہ آپ کے لیے دعا مانگتے ہیں، اپنے ایمان سے ریسیو کر لیتے ہیں، تو یقین جانے خدا آپ کو شفا دیتا ہے۔ اس لیے ایمان کے درمیان میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، پرابلمز ہیں، شک ہے، گناہ ہے، جھوٹ ہے، مکر ہے، غرور ہے، گھمنڈ ہے، ان سب کو یسوع کے خون سے توڑیں، ختم کریں، اور پھر دیکھیے خدا آپ کو برکت دے گا۔ بعض لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، جی جی اے بھائی صاحب نے میری کیئر نہیں کی تھی، ہاتھ نہیں رکھے میرے۔ ہاں جی سو یہ جو اس کے بعد وہ باغیانہ رویہ اختیار کر لیتے ہاں ہیں، جی، وہ کہتے ہیں یہ سپاری ہاتھ رکھے نما دوسرے پادری وہ چرچ کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ آنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنے اندر اتنا غصہ پال لیتے ہیں کہ وہ ٹوٹلی طور پہ ایک چھوٹی سی بات سے اپنے آپ کو خدا کے گھر سے اور خادم سے علیحدہ کر لیتے ہیں۔ علیحدہ کر لیتے ہیں۔ جی، تو یہ باغیانہ رویہ جو ہے وہ ابلیس کی طرف سے، ابلیس کی طرف سے ہے۔ کہ یہ ایمان کے اس لیول تک پہنچے نہ۔ بالکل دیکھیں ایمان کے والے کہ ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، بالکل بھائی صاحب، تو ہاتھ رکھنا دور کی بات ہے، قریب آنا دور کی بات ہے، صرف اندیکھی چیزیں، جیسے انور فضل صاحب کو دیکھا نہیں انہوں نے جی جی، اس باجی نے، لیکن اس نے شفا پا لی۔ شفا پا لی، یہ ایمان ہے، ایمان ہے۔ ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ تھینک یو پاسٹر تنویر برکت صاحب، خداوند آپ کو برکت دے۔ آپ نے آج بہت ہی خوبصورت کلام مقدس میں سے ایمان کے تعلق سے گہرے بھیدوں کو بیان کیا۔ خدا آپ کو، آپ کی کلیسیا کو بہت برکت دے۔ میں لاسٹ میں لارڈ جیسس کرائسٹ چرچ کی طرف سے اور ساری لیڈرشپ کی طرف سے اور کلیسیا کی طرف سے پاسٹر انور فضل صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اور ان کے لیے دعا گو ہیں، اور ساتھ ساتھ سیالکوٹ میں سسٹر پروین ہیں، انہوں نے سلام بھیجا ہے، سنی نے اور ریما اور ثنا نے سلام بھیجا ہے۔ تھینک یو بھائی صاحب آپ کا، اور شکریہ آپ کے پیار کے لیے جو آپ پاسٹر انور فضل صاحب سے، ساری ٹیم سے رکھتے ہیں۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ تھینک یو سر۔ تو جی ناظرین، خداوند یسوع مسیح آپ کے ساتھ ہو، خدا کا فضل آپ کے ساتھ ہو۔ یقین جانیں، ایمان کو اگر بڑھانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو خدا کے اس لیول پر، ایمان کے اس بھید سے واقف ہونا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو یہی کہوں گا، توڑ دیجیے ان رکاوٹوں کو، گناہ کی رکاوٹوں کو، شک کی رکاوٹوں کو، اور ساری شیطان اور سارے ایسے گھمنڈی رویے اور مغروری جو آپ کو ایمان میں ترقی کرنے سے روک رہی ہیں۔ اس کا حل ہے، یسوع کے پاس جائیے، اس کا خون ہے جو ہمیں اندر اور باہر سے پاک صاف کرتا ہے۔ آئے ہم آپ سب کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ خداوند آسمانی باپ، تو یہوہ خدا ہے، میں تیرا شکر کرتا ہوں تیرے خادم اپنے پیارے بھائی پاسٹر تنویر برکت صاحب کے لیے۔ ایمان کے بھیدوں کو آج تیرے بندہ نے بیان کیا، جو تو نے اپنے بندہ کے دل میں رکھا، تیرے لوگوں کے ساتھ نے شیئر کیا ہے۔ میں تیرا خادم ہوتے ہوئے یسوع کے نام کے سبب سے تیری فیور، تیری برکت تیرے بندہ پر، کلیسیا پر مانگتا ہوں، اور تیرے بیٹے کے لیے دعا گو تیرا خادم ہوتے ہوئے کہ اپنے بندہ کو، اس کی خدمت کو اور بڑھا اور برکت دے۔ اسی طرح میں تیرے عظیم خادم پاسٹر انور فضل صاحب کے لیے، اس کے خاندان کے لیے، پادری شوکت صاحب کے لیے، ان کے خاندان کے لیے، اسی طرح خدا فضل فیملی گھرانے کے لیے، جو پاکستان اور پوری دنیا میں انجیل کو پھیلانے کا بہت بڑا کام کر رہے ہیں، روحوں کو بچا رہے ہیں، روحوں کو خدا تیرے پاس لا رہے ہیں، روحوں کے لیے وہ کام کیا جا رہا ہے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ ہر طرح سے خدا یسوع کے نام میں اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کر، ہر طرح سے اپنے لوگوں کی حفاظت اور نگہبانی کر، اپنے خون میں چھپا، اور ہر کرس، ہر لعنت، ہر طاقت جو شیطان کی تیرے لوگوں کے خلاف ہو، خدمت کے خلاف ہو، آئزک ٹی وی کے خلاف ہو، اٹرنل لائف چرچ کے خلاف ہو،
ان کی ساری ٹیم جو پاسٹر ٹیم ہے یا کسی کے خلاف بھی ہو تو یسوع کے نام ان پاوروں کو پاک روح کی آگ لگا، ان شیطانی پاوروں کی طاقتوں کو توڑ جو خدا اس کام کو درمیان میں ہے۔ یہ کام کسی انسان کا نہیں بلکہ زندہ یہوہ خدا تیرا کام ہے، اور جو تیرا کام ہے تیری جنگ ہے اور فتح بھی تیری ہے۔ ہم اس بات کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو ہمارے لیے بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ اس وقت خداوند دیکھ جتنے بھی آئزک ٹی وی کے سامنے خداوند تیرے کلام کو جنہوں نے سنا ہے، اگر ان کے ایمان کے درمیان میں غرور ہے، گھمنڈ ہے، تکبر ہے، یسوع کے نام میں گناہ ہے، شک ہے، تو یسوع کے خون کی قدرت ہر ایک طاقت کو توڑ ڈالے اور انہیں اپنے خون اور لہو اور اپنے پاک کلام کی آگ سے انہیں اندر اور باہر سے پاک کر، صاف کر، اور انہیں حلیم بنا، فروتن کر۔ جتنے بیمار دیکھ رہے ہیں، میں ان کی بیماریوں کو نہیں جانتا، میں ان کی پریشانیوں کو نہیں جانتا، لیکن تو جانتا ہے۔ یسوع کے نام ان کی بیماریاں ان کے بدنوں کو چھوڑ کر جاتی رہیں۔ ہر طرح کی بیماری، ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کی کمزوری اور غریبی اور فائنینشلی جو بھی خدا قلت ہے، یسوع کے نام میں ہر قرض ٹوٹ جائے اور اپنے لوگوں کو بحال کر، خوشحال کر، تاکہ یہ تیرا بڑا جلال دیکھے۔ میں خدا تمام ان بانج بہنوں کے لیے دعا کرتا ہوں، مسیح کے نام میں یہ بچے پائیں، تیرا پاک روح ان پہ فضل کرے، انہیں خوبصورت بیٹے دینا، بیٹیاں دینا، اور ہر شیطانی سانپ کے روپ میں جتنی بدروہیں انہیں خوابوں میں ستاتی ہے اس کی ساری پاور کو کچل، کیونکہ خدا تیرے کلام میں لکھا ہے کہ میرے نام سے وہ بدروہوں کو نکالیں گے اور وہ بڑے بڑے کام کریں گے۔ ہم تیرے نام سے مانگتے ہیں کہ تیرا پاک خون جو ہے یسوع کے نام میں انہیں کے خواب، ان کی نیند کو پاک صاف کرے اور میٹھا کرے۔ اور میں اسپیشلی طور پہ خدا ان لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ جو بہن بھائی گھروں کے اندر خدا نشے کی وجہ سے، اپنے عزیزوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کی ساری پریشانی کو ختم کر، اور مسیح کے نام میں جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار دے، اور ان کے دل کی مرادیں پوری کر، تاکہ تیرا پاک روح بڑے بڑے ان کی زندگیوں میں کام کرے۔ اور جو بھی خداوند تیرا پاک روح ان کو خداوند دیکھ جن کی زندگیاں چینج نہیں، انہیں چینج کر، تاکہ تیرے نام کی گواہی دے۔ آج کے پروگرام کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں اپنے آپ پر بھی، اپنی بیوی بچوں پر بھی تیرے خون، تیری فضل، تیری قدرت اور تیرے ہاتھ کو مانگتا ہوں۔ تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں یسوع مسیح کے نام میں، آمین آمین۔ تو خداوند ناظرین آپ سب کو بہت بہت برکت دے۔ اس وقت مجھے اجازت دیجیے، ملیں گے نئے پروگرام میں نئے گیسٹ کے ساتھ۔ دیکھتے رہیں ایمان کا روح۔